نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. درود شریف پڑھنے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اور انتہائی استقامت کے ساتھ ڈٹ کر عمل کرنے والے تھے، یہاں تک کہ جتنی بھی مخالفت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی پرواہ نہیں فرماتے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہوتی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے عملی طور پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انتخاب فرمایا. اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہوئی اس جہالت کی رسم کا خاتمہ میرے نبی کے عمل سے ہو تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. چنانچہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح زینب سے ہوا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں نبھا نہ ہو سکا، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی. طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور زینب ام المومنین بن گئی. اس وقت کے منافقین نے، مخالفین نے بہت اعتراض کیا، دیکھو جی بہو سے نکاح کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی بات تو تمہیں سمجھانی ہے کہ یہ بہو نہیں ہے، کیونکہ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ سارا واقعہ پڑھا ہے، اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ آئے گا آج کے سبق میں بھی، لیکن اس سے پہلے نکاح کے کچھ مسائل ہیں. آج کے سبق میں کچھ وہ مسائل ہیں جو سب کے لیے، کچھ وہ مسائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے. پہلا مسئلہ عدت کا ہے کہ جب ایک عورت کو طلاق ہو جائے اس نے عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کرنا ہے. عدت کے مسائل ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھے تھے، اس کے علاوہ آگے سورۃ الطلاق میں بھی آئیں گے، اور ایک مسئلہ یہاں پر بھی ہے. میں نے سورۃ البقرہ میں بھی وہ عدت کے سارے مسائل اکٹھے کر کے آپ کو سنائے تھے، آج بھی سنا دیتے ہیں اور پھر وہ آیت پڑھتے ہیں جو آج کے سبق میں ہے. اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، آگے آ جائیں، جگہ ادھر بھی ہے اور بیچ میں بھی جگہ ہے، تھوڑی تھوڑی گنجائش بن سکتی ہے، سارے اس سائڈ بھی بن سکتی ہے، ادھر بھی بن سکتی ہے. یوسف صاحب بھی آگے آ سکتے ہیں تاکہ عبد المعیز آپ آگے آ جائیں، ایک آدھ بندہ آگے آ جائے تاکہ پھر بار بار مسئلہ بنے.
اور ایک دو قرآن مجید ادھر بھی رکھ دیں، ادھر بھی جگہ بن سکتی۔ قرآن مجید نہ اٹھائے نا، قرآن مجید ادھر پڑا رہے، یہ چلو آگے آ جائیں، ادھر اور رکھ دیں۔ اچھا جی، توجہ باقی میری طرف کریں جی۔ عدت کے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں، ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اب اس متعلقہ عورت کو ماہواری کا خون نہیں آتا، حیض کا خون نہیں آتا، بچپن کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ حیض تو اس کو آتا نہیں ہے، عدت اس کی 3 مہینے ہے۔ اگر اس کو خون آتا ہے تو پھر اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے، وضع حمل تک ہے۔ ایسا بھی آگے آ جائیں، آگے جگہ در اس کی عدت وضع حمل تک ہے۔ ایک عورت جو بیوہ ہو گئی ہے اور بچہ اس کے پیٹ میں نہیں ہے، اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ یہ مسائل باقی صورتوں میں بیان ہوئی ہیں، یہاں پر اس مقام پر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، نکاح ہوا ہے اور نکاح کے بعد میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے، اس صورت میں کوئی عدت نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے آج کے سبق کی پہلی آیت میں۔ اس کے بعد کچھ اور مسائل ہیں، وہ آگے چلیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو ایمان والی عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر طلاق دے دو ان کو، من قبل ان تمسوہن، ان کو مس کرنے سے پہلے، چھونے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، پس ان عورتوں پر، تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، مس ہوا نہیں، ملاپ ہوا نہیں، کوئی عدت نہیں۔ فمتعوہن، ان عورتوں کو کچھ نہ کچھ نفع دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں رخصت کر دو اچھے طریقے سے۔ یہ متعوہن، اگر نکاح ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ کپڑے وغیرہ اس کو دینے چاہیے، عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو خیر طلاق کے بعد جھگڑے ہی ہوتے ہیں، عزت تو کم ہی کی جاتی ہے، شریعت کا حکم یہی ہے، عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ اب اگلی آیت سمجھنے سے پہلے جناب یہ بات ذہن میں رہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جس کا واقعہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، جب زید رضی اللہ عنہ طلاق دی اور زینب سے آپ کا نکاح ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کے اندر 4 بیویاں موجود تھیں۔ اس وقت سیدہ عائشہ، سیدہ سودا، سیدہ حفصہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت، اور پھر 5ویں آ گئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو منافقین کی طرف سے یہ اعتراض تھا، دیکھو جی بہو سے نکاح کر لیا، اس کا تو جواب تفصیلاً ہو گیا کہ بہو نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو اعتراض فوراً ہوا، وہ دیکھو جی باقیوں کے لیے 4 ہیں تو 5ویں کیسے آ گئے؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی لوگ کرتے تھے، اب بھی اسلام کے دشمن اس طرح کے بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ تو اگلا اعتراض کیا تھا کہ 5ویں بیوی کیسے جائز ہو گئی؟ اس کا جواب دیا جی یہاں پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود رخصت دی ہے۔ اچھا ایک سوال ذرا توجہ ساتھ میری طرف دھیان رہے، یہ جو 4 بیویاں عام مسلمانوں کے لیے ہیں ایک وقت میں، 5ویں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی، یہ قانون کس نے بنایا جی؟ جس اللہ نے یہ قانون بنایا اسی اللہ نے تو وہ قانون بنایا، نبی کے لیے رخصت بھی تو دی ہے۔ ایک آدمی جو قانون بنانے والا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ قانون جس پر نافذ کرے اور جس کو رخصت دے، استثناء کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، اور وہ مالک الملک ہے، رب العالمین کی ذات ہے۔
اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہ جواب ہے ایمان والوں کو مطمئن کرنے کے لیے، جو یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو واقعی یہ سمجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ جو کافر ہیں، جو قرآن کو رب کا کلام نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، ان کے لیے کوئی جواب نہیں ہے، وہ نہ مانیں۔ انہیں نبی کو نہیں ماننا تو وہ کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ ان کا کیا کام ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جی کتنی بیویاں؟ جو نبی کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، ان کا حق بھی نہیں ہے سوال کرنے کا۔ یہ ایمان والوں کے لیے جواب ہے جی۔ اب سنیے جی، یا ایھا النبیو، اے نبی صلی اللہ، سارے بولے نہیں کہ سست لگے، انا احللنا لکا، بے شک ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے، ازواجکا، آپ کی وہ ازواج، وہ بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، جن کو آپ نے ان کے مہر دے دیے ہیں، وما ملکت یمینوں کا، اور وہ بھی جن کے آپ کے ہاتھ مالک ہو گئے ہیں، مما افاء اللہ علیک، ان میں سے جو اللہ نے مال غنیمت کے طور پہ آپ کو دی ہیں، وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، وامرأۃ مؤمنۃ، اور اس کے علاوہ سنیے، اور اگر کوئی عورت ایمان والی، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر ہبہ کر دے اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ رکھتے ہو، ان یستنکحھا، اس سے نکاح کا، یعنی کوئی عورت آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ، نہ مجھے مہر چاہیے، نہ مجھے کوئی اور چیز کا مطالبہ ہے، میں صرف آپ کی زوجہ بننا چاہتی ہوں، یہ شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں، نبی پاک بھی چاہیں تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں بغیر مہر کے۔ اور یہ قانون خالصۃ لک، یہ خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، من دون المؤمنین، باقی ایمان والوں کے علاوہ، یہ قانون باقی ایمان والوں کے لیے نہیں، یہ خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ قد علمنا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں پانچویں کیسے آ گئی؟ اللہ کہتا ہے قد علمنا، یقیناً ہم جانتے ہیں، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے فرض کیا ہے ان باقی لوگوں پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، ہمیں پتہ ہے باقی لوگوں کے لیے ہم نے کیا قانون بنایا ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے کیا قانون بنایا ہے، ہمیں پتہ ہے سارے قانون، کیونکہ قانون بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وما ملکت ایمانہم، اسی طرح ان کی باندیوں کے بارے میں جو قانون ہے ہمیں پتہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون آسان اس لیے بنایا ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرج اور تنگی نہ ہو، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں جی۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 قسم کی عورتیں حلال کی گئی تھیں۔ کتنی بولو جی؟ نمبر 1، وہ عورتیں جن کو مہر دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ کی نکاح میں آ چکی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر دیے تھے، ان کو کہتے ہیں جی ممہورات، مہر دی ہوئی عورتیں۔ نمبر 2، مملوکات، اسی میں ہے ہما ملکت یمینوں کا، جن کے آپ مالک ہو جائیں، باندیاں جہاد میں جو آپ کو حاصل ہو، مملوکات۔ نمبر 3، مہاجرات، جو ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ میں آ گئی۔ آپ کے ساتھ سے مراد یہ نہیں کہ وہ سفر میں حضور کے ساتھ ہو، مطلب یہ ہے کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئی تھی۔ اور نمبر 4، واہبات، واہبات ہیں کہ کوئی عورت اپنی جان ہبہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ 4 قسم کی عورتیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی ہیں۔ اب ذرا یہ بڑا اہم موضوع ہے، عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم موضوع ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایک انسان 1000 رکعت نفل پڑھتا رہے نا، ذکر کی تسبیح کرتا رہے، اور ایک نبی کی عصمت پہ پہرے داری کرتا رہے، تو عصمت نبی کی پہرے داری کرنے والا اجر میں اس سے زیادہ ہے۔
یہ بات، اس پہ تھوڑی سی ایک دلیل بھی عرض کر دوں نا، تاکہ بات ذہن میں صرف خطیبانہ جوش نہیں ہے۔ ہجرت کی رات غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے جی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر سے کہا کرتے تھے، ابو بکر یار میری ساری نیکیاں تو دے دے۔ اور نیکیاں عمر کی ہیں جی، عمر کی نیکیاں کوئی تھوڑی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ نے ایک دن پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ ستارے چمک رہے ہیں، ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ عمر کی نیکیاں ہیں۔ سارے کون ہے رسول اللہ؟ یہ تو پھر کدھر اس طرح نانا دھکل آنا پہ رات 12 بجے تک درس ختم ہو سی جا رہا۔ یہ تو میں نے صرف آپ کو تھوڑا اس لیے کہا کہ مسائل چل رہے ہیں، تھوڑا سا بھی جو عمر کا ابو بکر کا تذکرہ ہے تاکہ سبحان اللہ آپ کی زبان سے نکلے۔ اسی تو بالکل اس طرح طلاق دے مسئلے سن کے ڈر ہی گئے ہو گئی۔ خیر صلی اللہ۔ سنیے، عمر کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہیں، اور وہ ساری نیکیاں ابو بکر کے قدموں میں آ گئیں۔ کیوں؟ اس نے نبوت کا پہرا دیا۔ نبوت کی پہرے داری اتنا اونچا عمل ہے میرے بھائی، تو لوگ گز گز کی زبانیں آج بھی نکالتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ او جی اتنے جناب نکاح کیوں کیے؟ ایک منٹ اپنا حق بھی رکھے بیچ۔ پچھلے درس میں ہم نے نور عالم صاحب کی ذرا کلاس لیے نا، آج کس طرح پہلے چاہ پہنچی ہے، سارے بولو سبحان اللہ۔ ختم کرو۔ اچھا جی، اب جناب سنیے، لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں، اس آیت کے آخری جملے میں ذرا دوبارہ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، یہ ہم نے آپ کے لیے آسانی والا معاملہ اس لیے بنایا میرے نبی تاکہ آپ پر حرج نہ رہے، تنگی نہ رہے۔ اچھا، اس سے کیا مراد ہے کہ تنگی نہ رہے؟ اس پر بعض لوگوں نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بہت زیادہ تھی اس لیے اللہ نے آسانی کر دی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اب جس کے اندر شرارت نہ ہو اور جس کا دماغ صاف ہو وہ غور کرے گا، میرے نبی نے 25 سال تک شادی نہیں کی۔ 25 سال کے بعد جس عورت سے نکاح ہوا اس کی عمر 40 سال تھی اور وہ بیوہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں حضرت سودا ایک عمر رسیدہ سے پھر نکاح کیا۔ اس کے بعد خدیجہ جب تک تھی اور کوئی نکاح نہ ہوا، 53 سال تک جناب حضرت سودا، وہ بھی ایک بزرگ خاتون تھی۔ یہ باقی نکاح تو سارے بعد میں ہوئی۔ اب آپ بتائیں بندے کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ 60 سال میں جا کے جوان ہوتی ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ پھر سوال اگلا یہ ہے، یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسانیاں اس لیے بنائی کہ آپ کے لیے تنگی نہ رہے، اس تنگی سے کیا مراد ہے؟ اب سمجھیے مسئلہ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا نبی بنایا ہے۔ آپ مردوں کی بھی نبی ہیں اور آپ عورتوں کے بھی نبی ہیں۔ اب عورتوں کے وہ مسائل جو خاص مسائل ہوتے ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر عورت کو جا کے نہیں سمجھا سکتے نا، اس لیے تعدد ازواج، زیادہ آپ کی بیویاں ہوئیں تاکہ وہ مسائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا تک پہنچانے ہیں، چلو مرد تو سن لیتے ہیں لیکن کم از کم کچھ تعداد تو عورتوں کے بھی ہونا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف ہو کے مسائل سارے سن بھی سکیں اور حضور ان کو سنا بھی سکیں اور وہ مسائل امت تک پہنچا بھی سکیں۔ چنانچہ آج نبی کی ازواج کا یہ امت پر احسان ہے کہ آج امت کی عورتوں کے لیے ازدواجی جتنے مسائل بھی ہیں یہ نبی کی ازواج نے امت تک پہنچائے ہیں۔ یہ آپ پر تنگی اللہ نے آسان کر دی ہے، ورنہ آپ پر تنگی ہوتی کہ یا اللہ، اللہ کا حکم ہی پہنچانا ہے، اب عورتوں کو کیسے پہنچاؤں، میں عورتوں کو کیسے یہ بات سمجھاؤں؟ ظاہر بات ہے ہر عورت سے تو بات نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تنگی کو آسانی میں بدلا اور نبی پاک کے لیے زیادہ ازواج کی اجازت عطا فرما دی۔ ایک حکمت، ایک اور حکمت بھی دی۔ اس وقت آپ جانتے ہیں نا کہ بہت جنگیں لڑائیاں ہوتی تھی، اور اس لڑائیوں کے دور میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کا جھنڈا لے کر میدان میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف قبائل لڑنے کے لیے تیار ہیں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، آپ نے مختلف قبائل سے شادیاں کی۔ اس وقت یہ رواج تھا، جو کسی قبیلے کا داماد ہوتا وہ ایک فرد کا داماد نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا۔ مختلف قبائل سے جب حضور کے نکاح ہوئے تو ان کے ساتھ آپ کا رشتہ یہ بھی طے ہو گیا، یار اب کیسے لڑیں یار، وہ تو ہمارے داماد بن گئے۔ تو اس طرح اسلام کی دعوت پھیلنے کا آسان راستہ بھی مہیا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، تجھے ہم نے ذمہ داری بڑی دی ہے، تو تیری اس ذمہ داری یعنی دعوت کو نبھانے کے لیے ہم نے آپ کے لیے قانون بھی آسان کر دیے ہیں تاکہ آپ پر مشکلیں ختم ہو جائیں۔ اللہ، اب بات سمجھ میں آئیے جی سب کو؟ جن کو سمجھ آئیے وہ کہیں سبحان اللہ۔ اب ذرا غور فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خاص قانون دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے علاوہ بھی اور خاص قوانین ہیں، صرف یہی تو نہیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اٹھا کر اس بات کو بیٹھ جاتے ہیں، وہ یہ بھی تو دیکھیں، تہجد کی نماز امت پر فرض نہیں، میرے نبی پر فرض تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ نے تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی ہے۔ ہم میں سے جناب یہ 5 ہم کوئی نہیں پڑھتے، سستی ہو جاتی ہے، کبھی جماعت رہ گئی، کبھی نماز رہ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 بطور فرض کے تہجد بھی پڑھتے تھے۔ اس پہ بھی اعتراض کرو، اس کا کبھی نام ہی نہیں لیا۔ معلوم ہوا کہ اعتراض کرنے والوں کو خواہ مخواہ وہ عادت بنی ہے، وہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں، اور ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دعوت کا مشن اگر سامنے رکھے تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں میراث کے مسائل دیکھیں، ہر ایک کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء جو چھوڑ کے جائیں وہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے کبھی کسی نے ایسے کیا کہ جناب میری جتنی جائیداد ہے ساری صدقہ ہے، جناب ساری کا مرلہ صدقہ کوئی نہیں دیتا؟ تو اس لیے نبی پاک کے خاص حکم۔ اچھا، ہم جناب صدقہ سارے کھاتے ہیں، چاولوں کی دیگ آ جاتے سارے ہم کھاتے ہیں، جائز ہے ہمارے لیے کھانا، نفلی صدقات کو مانعت نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان، ان پر صدقہ اللہ نے منع کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ جا رہے ہیں، بچے ہیں، راستے میں بچہ تھا، کھجور ملی اٹھا کے کھا لی، حضور نے انگلی ڈال کے منہ سے نکال دی، ہمارے لیے یہ صدقے کی کھجوریں کھانا جائز نہیں ہے، اتنی سختی ہے۔ یہ بھی تو ادھر دیکھو نا۔ اسی طرح آپ دیکھیے تعدد ازواج بھی ہے، اور کتابیہ سے نکاح بعض علماء نے لکھا ہے اہل کتاب خاتون سے نکاح امت کے لیے جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو کئی قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اور ایک اور بات بھی عرض کروں، جو امت ہے ایک وقت میں کتنی بیویاں رکھ سکتے ہیں جی؟ بولو بولو، بولنے پہ پابندی نہیں ہے، کریں گے تو پھر رولے بنیں گے۔ 4 کا لفظ بولنے پہ تو شوق سے بولو، آواز جاری، خیر ہو سی اللہ خیر۔ سمجھداری اس معنی میں کہہ رہے ہیں آواز ادھر جاری تھی، کس طرح بولی ہے؟ کتنی بھی امت کے لیے 4، یہ 4 بیک وقت ہیں، اگر ان میں سے ایک فوت ہو گئی ہے یا ایک کو طلاق دے دی ہے، پھر آگے اور کر سکتے ہیں، تو کتنی ہو جائیں گی؟ 5۔ وقت بر وقت 4 ہو جائیں گی، لیکن نکاح میں کتنی ہو گئی؟ 5 ہی ہو گئی، پھر ایک اور ہو گئی، پھر اور سے کر لی، یوں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگ کئی بھی کر لیتے ہیں اس طرح، بیک وقت تو 4 ہی لیکن زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں بابا حقی جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جواد صاحب بیٹھے نہیں بیٹھے، جواد صاحب ان کو جانتے ہیں، وہ بابا حقی جان کہتے تھے میرے والد صاحب نے 14.5 شادیاں کی ہیں۔ کتنی ہیں؟ 14.5 کس طرح کی؟ 15ویں راستے سے آ رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا تو اتنی فوت ہوگی بیچاری۔ بیک وقت 4، باقی زیادہ 14.5 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آگے سے آج ہم پڑھنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی نکاح میں آ گئی تھی ان سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بھی کچھ قوانین رکھے تھے جو امت اور نبی میں فرق کرنے والے قانون تھے۔ اگلی آیت میں جی، اب ظاہر بات ہے تعدد ازواج کی اجازت تو مل گئی ہے، لیکن بیویاں جب گھر میں زیادہ ہوں تو مسائل بھی کیا ہوتے ہیں جی؟ سمجھ آئی؟ ہمارے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں کراچی والے، جو اکثر نکاح کی ترغیب دیتے ہیں،
ایک دن کہنے لگے بولو نا، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں بولو نا، جواب دو، تو ہر مول صاحب کہتا ہے مقتدی کو بولو نا، کہتے کوئی ٹینشن میں بیٹھے ہو، وہ میری ٹینشنیں تم سے 4 گنا زیادہ ہے، ان کی 4 بیوی ہیں نا، کہتے ہیں میری ٹینشنیں آپ سے 4 گنا زیادہ، پھر بھی بول رہا ہوں۔ تو ٹینشنیں تو ہوتی ہیں جب زیادہ ازواج ہو جائیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ازواج، تو چلو ادھر سے دعوت کے کام میں تو آسانی ہوئی، لیکن گھر میں تو بڑے مسائل بنتے ہوں گے۔ اگلی آیت میں گھریلو الجھنوں سے نجات کا حکم ارشاد فرمایا، سنیے جی، ترجی من تشاء منہن، آپ واپس لوٹا دیں جس کو چاہیں ان میں سے، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور اپنے پاس ٹھہرائیں ان میں سے جس کو چاہیں، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور اگر آپ کسی کو چاہیں ان میں سے جن کو آپ جدا کر چکے ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ کیا مطلب؟ باقی لوگوں کے لیے حکم ہے جتنی ازواج ہو بالکل مساوات ضروری ہے، باریاں مقرر کرنا ضروری ہیں، ہر ایک کے حقوق برابر ادا کرنا ضروری ہے۔ اے میرے نبی، آپ کو رخصت ہے، آپ جس کو چاہیں بلائیں، جس کو چاہیں اٹھائیں، جس کو اٹھا کر پھر بلائیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں۔ کیوں؟ پھر وہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کا کام مسائل سمجھانا ہے، دعوت دینی، جس کی ذمہ داری جو کام لگائیں وہ کام ہے نا، آپ نے امت تک مسائل پہنچانے ہیں، لہٰذا یہ الجھنے کوئی نہیں کہ کوئی لڑائی میری باری تھی اور میری باری تھی اور یہ ہوگا، یہ ٹینشن ہی ختم ہے جی، کوئی کسی کی باری شاری کوئی نہیں ہے جی۔ آگے جی، ذالک ادنا، اس قانون کی حکمت یہ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، ان تقر اعینہن، کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں، ولا یحزن، اور وہ غم نہ کھائیں، ویرضین، اور راضی رہیں، بما آتیتہن کلہن، آپ ان میں سے جو بھی ان کو جو کسی کو بھی دے دیں، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ علم والا حلم والا ہے، بردبار ہے۔ اس قانون کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب ان کے کوئی حقوق متعین نہیں ہے تو لہٰذا وہ مطالبے کے لیے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہتر ہے کہ ان کی ٹھنڈی آنکھیں رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس چلے جائیں وہ کہے جی شکر ہے، اور نہ جائیں تو کوئی کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، اللہ نے پابندی نہیں لگائی، یہ اللہ نے رخصت دی ہے۔ لیکن اماں جی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں یہ رخصت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100% انصاف فرمایا کرتے تھے۔ کمال تو یہ ہے نا کہ رخصت ہو اور پھر بھی بندہ کیا کرے، آپ میں اور آپ جا رہے ہو نا، آگے اشارہ بند ہو، کوئی جناب پولیس اہلکار نہ ہو، پھر بھی ہم رک جائیں، کمال یہ ہے۔ پولیس والے سامنے ٹریفک والے کھڑے ہو پھر تو بندہ رک ہی جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پابندی اٹھا دی اپنے نبی پر، میرا نبی پھر بھی عدل کرنے والا تھا، یہ امت کے سامنے نمونہ بن گیا میرے نبی کی سیرت۔ سب بولو صلی اللہ۔ یہاں تک قانون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب اگلی آیت میں شان ہے جی نبی پاک کی ازواج کی۔ دیکھو ہم نے 1-2 رکوع پہلے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کی نبی کی بیویوں نے جب یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں مال چاہیے، زیور چاہیے، تو اللہ نے فرمایا تھا نبی کے گھر رہنا ہے تو فاقے سے رہو، اسی طرح غربت میں رہو، اور اگر نبی کے گھر سے نکلنا چاہتی ہو نکل جاؤ، پھر زیورات وغیرہ پہنو۔ ازواج مطہرات نے کیا کہا تھا، مال چاہیے یا نبی چاہیے؟ سارے بولے نبی پاک چاہیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں زیور نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے، آپ کے پاس بھوکھی رہ لیں گی اور سادہ لباس پہن کی زندگی گزار لیں گی، نبی کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں۔ اچھا، جب ازواج مطہرات نے یہ قربانی دی، اب رب نے بھی ان کی تعریف کی اور کیا فرمایا، لا یحل لک النساء من بعد، نہیں حلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتیں ان کے بعد اب مزید عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اچھا، امت میں ایسا ہوتا ہے نا، ایک کو طلاق دے دی کسی اور سے کر لی، نہ میرے نبی اب تجھے طلاق دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نہ یہ اجازت ہے کہ آپ اور بیوی بدل لیں، ایسے بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو اچھا لگے ان کا حسن،
کسی کو آپ طلاق دے کر دوسری سے نکاح نہیں کر سکتے جنہوں نے فقر اور فاقے کے باوجود نبی کے گھر کا انتخاب کیا ہے۔ اب میں اللہ بھی چاہتا ہوں مرتے دم تک میرے نبی کے گھر میں ہی رہیں یہ، ہاں اللہ ما ملکت یمینک، مگر جو آپ کے ہاتھ جن کے مالک ہو گئے، یعنی کوئی باندھی آئے تو وہ الگ بات ہے، باقی نکاح آپ ان کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر کام کی نگرانی کرنے والا کون ہے؟ سبحان۔ اب اس کے علاوہ کچھ معاشرے کے آداب بھی ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا ہے، اس کا ذکر ہم نے پہلے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اور بکری ذبح ہوئی اور بکری کا جناب سالن پکا اور روٹیاں تیار ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا۔ صحابہ کرام نبی پاک کا ولیمہ کھانے کے لیے گئے۔ میں کہتا ہوں کیسے وہ بدنصیب لوگ ہیں جو نبی کے صحابہ پہ تان کرتے ہیں، ارے مجھے کسی رشتہ دار کا کارڈ آ جائے یا کسی اور وڈیرے کا کارڈ آ جائے میں پھولے نہیں سماتا، او جی کارڈ آیا مینو فلاں کی طرف سے، وزیر کی بیٹی کا ولیمہ ہے، اس کے جناب بیٹے کا ولیمہ ہے، مجھے انہوں نے برات میں بلایا ہے، مجھے انہوں نے ولیمے میں بلایا ہے، میں پھولے نہیں سماتا، ایک وزیر کے گھر کھانا کھا کے آؤں۔ اوے لوگوں، میرے نبی کے صحابہ کتنے شان والے تھے، نبی کے گھر کھانا کھا کے آتے تھے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضور کے گھر دعوت پکی ہوئی ہے اور کھانے والے نبی کے صحابہ ہیں۔ سبحان، ہے کوئی ریسہ ہی نہیں صحابہ دینا، صحابہ کی شان اور عظمت جن کو رب نے چنا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، سب بولو بے شک بڑی شان والے تھے۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا، چونکہ تعلیم جب نہ ہو پھر ایسے عادتیں آ جاتی ہیں، لوگ جناب کسی کے گھر اچانک بھی حملہ آور ہو جاتے تھے۔ کھانے کا ٹائم نا، کوئی دعوت جناب سنگی شنگی مل کے نا، چلو یار آج اس کے گھر چلے جائیں، تو اب آپ اندازہ فرمائیں کھانے کا ٹائم ہو، بندے 10 آ جائیں اچانک، تو چلو ایک آدھ دفعہ بندہ کچھ کر لیتے، چوتھے دن پھر آئے ہوئے ہوں، اچانک اتنا انتظام کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا جی، بندہ کچھ کھلا تو دیتا ہی ہے لیکن مشکل سے کھلاتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ دعوت تو پہلے دعوت ہوتی ہے، دعوت دی جائے، بندہ کوئی بلائے پھر بندہ آئے، ایویں جناب حملہ آور ہو جائے، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے دوست احباب آتے رہتے ہیں ہمارے پاس، ہم بھی جاتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ آتے ہیں، ہم بھی جاتے رہتے ہیں۔ اس دن ہمارے ایک ترلائی کے ساتھی جمعہ پڑھنے ادھر آتے ہیں، کہہ رہے تھے اس دن رات کو علماء کوئی آپ کی طرف آ رہے تھے، تو لگتا ہے آپ نے دعوت کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں کی ہوئی تھی، ویسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، تو بس پھر بن گئی دعوت۔ کہتا اچھا مجھے بتاتے نا، میں کھانا بنا دیتا۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے ہر دوسرے دن آتے ہیں، پھر آپ ایسا کیا کریں ہر دوسرے دن دیکھ تیار رکھا کرے، پھر ہم بتا دیا کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز کسی کے ہاں بن بلائے جانا یہ ٹھیک ہے، کبھی کبھی بے تکلفی میں پتہ چلا بھی جائے تو کوئی حرج بھی والی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ روزانہ جناب اب میں کہوں بھائی آج سارے جناب جہاں پہ درس ختم ہونا، آج یہ اکنوا صاحب کے گھر دعوت ہے، آج جب اگلے کا تو اذان ہی چھوڑ دیں آپ ہی دو، اتنا جناب کوئی انسانیت ہونی بھائی، پورے ٹبر لے کے آ گئے جناب، تو یہ قاری شعیب کے گھر چلو جناب، یہ آئندہ جناب ترامنی چوک سے ادھر آئے ہی نہیں، یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طریقہ ہوتا ہے نا ہر کام کا، اہل عرب اس طرح کرتے تھے، کسی کے ہاں چلے گئے جناب، وہ جناب بیٹھ کے بغیر بلائے، اللہ نے فرمایا ایک تو بغیر دعوت کے کسی گھر کھانے کے لیے مت جایا کرو، ایک بات۔ دوسری بات یہ وقت سے پہلے نہ جایا کرو۔ ایک آدمی نے کہا بھائی آج رات کو عشاء کے بعد آپ نے کھانا ہمارے یہاں کھانا ہے، بندہ عصر کے بعد ہی چلا جائے، وہ جناب متقع مان کے بیٹھ جائے ادھر ہی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جو ٹائم بتایا ہے اسی ٹائم کر جاؤ۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد وہاں گپ شپ نہیں کرنی، کھاؤ اور اگلا لاؤ، سمجھ آئی نا، پھر وہاں سے نکلو اور گیئر لگاؤ، یہ چند آداب بتائے۔ بعض مفسرین نے کہا
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے، فرماتے ہیں جب یہ ولیمہ تھا نا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کھانا رات کا ولیمہ تھا. رات سے مراد یہ تو نہیں رات گئے تو ہمارے والا تو نہیں ہوتا تھا، کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ بیٹھ گئے گپ شپ کے لیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ بھی نہیں سکتے بھائی اٹھ جاؤ، ہے تنگی بھی ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، رات کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کی طرف چکر لگانے چلے گئے. جب گھر والا اٹھ کے چلا گیا پھر بھی بندے کو سمجھ جانا چاہیے، لیکن وہ سادے بندے بیٹھے رہے. آپ واپس آئے تھکے رہے، بیٹھے نہیں کہ چلے گئے لوگ بیٹھے، پھر بھی جناب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کھانا کھاؤ اور جاؤ. اب نبی پاک کے لیے بتانا لازم ہو گیا، کیونکہ اب تو اللہ کا حکم تھا. اللہ نے فرمایا میرے نبی تو شرما رہا تھا، رب تو سچی بات سے نہیں شرماتا. آئندہ کے لیے قانون بھی بن گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر اس وقت جب تمہارے لیے اجازت دی جائے. ہاں ایک بات یہ بھی ہے، بغیر اجازت کے لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں، وہ خیر جی اپنے تعلق والے بندے نے جی فرمایا نہ، بغیر اجازت کے کسی کے گھر جانا منع ہے. سورۃ نور میں بھی ہم نے پڑھا، یہاں بھی فرمایا. دوبارہ سنیں جی، لا تدخلوا بیوت النبی، اس قانون کا ابتدا نبی کے گھروں سے ہوئی، اور باقی سورۃ النور میں ہے کہ عام کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر جب اجازت دی جائے تمہارے لیے، الی طعام، کھانے کی طرف، کھانے کی اجازت یا دعوت ملے تو تب جاؤ، بغیر دعوت کسی کے گھر بھی نہ جاؤ. غیر ناظرین اناہ، نہ انتظار کرنے والے وہاں پر، جو کھانے کا ٹائم ہے اس ٹائم میں جاؤ، پہلے جا کے ادھر نہ ڈیرے لار کے بیٹھ جاؤ جیسے ہمارے ہاں شادی حالوں میں ہوتا ہے. جناب کھانے کا ٹائم ہے، ہمارے ہاں تو تاخیر کی جاتی ہے، ٹائم تو دیا جاتا ہے پہلے، لیکن بلا وجہ تاخیر کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو 1.5 گھنٹہ بندے بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں، اور وہ بندے جو مسجد میں 1.5 منٹ انتظار نہیں کرتے، ہاں ایسے شریف بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جیسے بالکل ابھی جناب اللہ کی طرف سے حکم آیا بھی ہلنا نہیں ہے. یہاں مسجد میں تو توبہ توبہ 1.5 منٹ تو بہت بڑی بات ہے، آدھا منٹ بھی بہت بڑا پہاڑ لگتا ہے. سب شریف بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو فرمایا انتظار وہاں نہیں کرنی، کھانے سے پہلے تم نے وہاں نہیں پہنچنا. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، اور لیکن جب تم بلائے جاؤ تب داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم فانتشروا، پس جب کھا لو تو اٹھ جاؤ، منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، دل لگی کی باتیں کرنے کے لیے وہاں نہ بیٹھو، گپ شپ کے لیے وہاں نہ بیٹھو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہارا وہاں پر بیٹھنا، گپ شپ لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا تھا. وَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تو تم سے شرما رہا تھا. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ نہیں شرماتا حق کہنے سے. اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا اٹھو، میرے نبی کو زیادہ پریشان نہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گپ شپ نہ لگاؤ، کھانا کھا لیا تو جاؤ. سبحان اللہ. یہاں پہ ایک بات اور یہ بھی سمجھ میں آئی، صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے نا امت کے لیے اس میں بھی خیر ہے، قانون بن گیا نا ہمیشہ کے لیے. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، ایک ادب نازل کر دیا، ایسے کرنا ہے. آگے جی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب کوئی سوال کرنا ہو ان سے، یعنی ازواج مطہرات سے، متاعًا کچھ سامان وغیرہ، جیسے ہمارے ہاں یہ بچے پڑھتے ہیں، ہم گھر بھیجتے ہیں، جاؤ ہمارے گھر سے فلاں چیز لے آؤ، نبی پاک بھی بھیجتے تھے، جاؤ ہمارے گھر سے کوئی چیز لے آؤ. تم جب نبی پاک تمہیں بھیجیں گھر سے کوئی سامان لینے کے لیے، تم نے جا کے ازواج مطہرات سے سوال کرنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پھر سوال کرو پردے کے باہر سے، اندر جا کے سیدھا نہیں گھس جانا، بلکہ دستک دے کے تم نے سوال کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو کہتے ہیں موافقات عمر، انہوں نے ایک رائے دی
اور اس پر اللہ نے حکم نازل کیا۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ ہر بندہ نبی پاک کے گھر جا کے کوئی چیز مانگتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب اللہ کی طرف سے ایسا قانون آ جاتا نا کہ باہر کھڑے ہو کے مانگتے، تو اللہ نے قانون میری تائید میں نازل کر ہی دیا۔ تو فرمایا جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردوں کے باہر سے مانگو۔ اگلی بات ذرا توجہ سے سننا، توجہ ہے نا سب حضرات کی۔ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ پردے میں رہنا زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ پردے میں رہ کے بات کرو تو دل کی پاکیزگی اسی میں ہے۔ آپ ذرا سنیے، اگر کہا جائے یہ مخلوط تعلیم نہ ہو، لڑکے لڑکیاں اکٹھے ایک ہال میں بیٹھ کے نہ پڑھیں، جوان لڑکیاں جوان لڑکے یونیورسٹیوں میں یا جناب دفتروں میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے جاب نہ کریں، الگ الگ کام ہو، جواب آتا ہے او جی دل پاک ہونا جی نہ تھوڑے دل وچ کھوٹ ہے نا، اس واسطے تسی یہ گلا کر لو۔ دل پاک ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں بابا، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبکم، دل پاک ہے تو پھر پردے میں رہو۔ دل پاک تبھی رہتے ہیں جب بندہ پردے میں رہے، اور جب پردے کے اندر چلا گیا پھر نہ کہے کہ دل پاک ہے، پھر تو جناب انسان اور شیطان کی قربت ہوتی ہے اور وہ انسان کے دل کو برگلا کے گناہ کی طرف لے ہی جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ بات کوئی نہ کرے کہ بات جی دل پاک ہونے چاہیے، دل پاک ہو تو بنایا میں کہنے گھر بڑھ بجا دل پاک ہے جناب، کوئی قانون کوئی ضابطہ بھی تو ہوتا ہے۔ یہ جو ضابطے رب نے بتائے ہیں یہی اصل ضابطے ہیں۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، اچھا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ایذا پہنچاؤ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی جائز نہیں۔ اور نمبر 2 ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، یہ بھی جائز نہیں کہ نکاح کرو نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد ابدا، کبھی بھی۔ وہ 4 مہینے 10 دن والی بات نہیں، نبی کی ازواج سے کبھی بھی نکاح کرنے کی اجازت، وہ مائیں امت کی، احترام دو، نبی کی ازواج سے نکاح کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے ہاں عظیم گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز، او تخفوہ یا تم چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، پس بے شک اللہ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ اس لیے اگر دل کے اندر کوئی برائی ہو وہ بھی ٹھیک نہیں، عملی طور پر کوئی خطا ہو وہ بھی ٹھیک۔ اب آگے بتایا ہاں محرم رشتہ داروں کے سامنے تو پردے کی ضرورت نہیں ہے، عام عورتوں کو بھی نہیں ہے، ازواج مطہرات کو بھی نہیں ہے۔ لا جناح علیہن، نہیں گناہ ان پر، فی آبائہن، ان کے اپنے والدین باپ دادا کے سامنے، ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں میں یعنی بیٹے اور پوتوں میں، ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں میں یعنی بھائیوں سے کوئی پردہ نہیں، ولا ابناء اخوانہن، اور بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں سے بھی کوئی پردہ نہیں اور کوئی گناہ نہیں، ولا ابناء اخواتہن، بہن کے بیٹوں یعنی بھانجوں سے بھی پردہ نہیں اور کوئی گناہ نہیں، ولا نسائہن، نہ عورتوں سے کوئی پردہ، عورتیں آپس میں بیٹھیں تو کوئی حرج نہیں، ولا ما ملکت ایمانہن، نہ ان کی باندیوں سے کوئی پردہ ہے کیونکہ ان کے ہاتھ مالک ہیں۔ واتقین اللہ، چاہیے کہ ڈرتی رہے اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ سارے قانون بیان ہوئے جی۔ اب آیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مسئلہ، عظمت مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ، صلی اللہ، سارے بولو جی صلی اللہ۔ کوئی بندہ کام کرے نا ایسا کام کمال کر دے، پھر بندہ اس کو انعام دیتا ہے، اور انعام بھی برسر عام دیتا ہے، سٹیج پہ بلا کے
اس طالب علم کو انعام دیا جاتا ہے جس نے پہلی پوزیشن لی ہو، جس نے حسن کارکردگی دکھائی ہو، جس نے اچھا کام کیا ہو، اس کو عمدہ سے عمدہ انعام دیا جاتا ہے۔ سنیے سنیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جرت کے ساتھ اپنے عمل سے رسم کو توڑا اور بتایا زید میرا بیٹا نہیں، حارث کا بیٹا ہے، زینب میری بہو نہیں، وہ جناب میری بیوی بن گئی، اللہ نے حکم دیا، میں نے نکاح کیا ہے۔ لوگ باتیں کرتے رہے، پانچویں کہاں سے آ گئی، لوگ باتیں کرتے رہے، بہو سے نکاح کر لیا۔ میرے نبی نے کسی کی بات پر توجہ نہ دی تو میرے رب نے میرے نبی کو خراج تحسین پیش کیا۔ سنیے ذرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ، سارے بولو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی یصلون، درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اوے لوگوں، رب خود سلوٹ کرتا ہے، رب خود رحمتیں بھیجتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاباش دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو، تم بھی اپنے نبی پر سلام بھیجا کرو۔ پڑھو ذرا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اوے لوگوں، میرے محمد نے ایسا کارنامہ دیا، سر انجام دیا ہے، رب بھی رحمتیں بھیجتا ہے، رب بھی شاباشیں دیتا ہے۔ اے نبی کی امتیو، تم بھی اپنے نبی پہ درود بھیجا کرو۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، ہم جب آپ سے ملتے ہیں سارے آ کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام تو ہم جانتے ہیں، درود کیسے بھیجیں؟ میرے نبی نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، تم یہ کہا کرو اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ توجہ کرو تو بڑی پیاری بات عرض کروں، اللہ نے کہا ہے صلو علیہ، تم درود بھیجو نبی پر۔ ہم کہتے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب نے کہا تم درود بھیجو، ہم کہتے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یا اللہ تیرے نبی کی عظمت، تیرے نبی کی شان، تیرے نبی کی رفعت، تیرے نبی کی بلندی اتنی اونچی ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی برتر ہے، میں اپنا سارا علم لگا دوں، ساری توانائیاں لگا دوں، ساری زندگی لگا دوں، تیرے نبی پر درود بھیجنا چاہوں جس طرح حق ہے تیرے نبی پر درود بھیجنے کا۔ یا اللہ میں بڑے علموں والا بھی نہیں بھیج سکتا، میرا علم وہاں جواب دے جاتا ہے، میری ہمت وہاں پہ جواب دے جاتی ہے۔ اے اللہ ہم سب عاجز ہیں، تیرے نبی کی شان کے مطابق اس پہ درود نہیں بھیج سکتے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درخواست ہم پیش کرتے ہیں، درود تو آپ ہی اپنے نبی پر بھیج دیا کر۔ ہماری درخواست اور عاجزی قبول کر کے ہماری طرف سے بھی درود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیا کر۔ محمد کی شان محمد کا رب ہی جانتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس نے اپنے محبوب کو رفعت اور بلندی عطا کی ہے وہی اپنے محبوب پہ درود اور رحمت بھیجنا بھی سمجھتا اور جانتا ہے۔ اس لیے ساری کائنات کے عالم عاجز آ گئے، حتیٰ کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی عاجز آ گئے، ساری
زندگی نبی پاک کی تعریفیں کر کر کے آخر میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، جس طرح تیری تعریف کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یہی کہتے ہیں رب کے بعد اگر شان والا ہے تو اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ، اس نے فرمایا اے اللہ تو رحمت نازل فرما، تو برکت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، برکتیں بھی تو ہی نازل فرما، رحمتیں بھی تو ہی نازل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی مرۃ، جو ایک مرتبہ یوں دعا کرے میرے حق میں اور کہے یا اللہ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما، نبی پاک کی تو رحمتیں پہلے سے ہی اللہ فرما رہا ہے، اس درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں اللہ نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سونے سے پہلے آج نیت کرو، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں، زیادہ نہیں 100 مرتبہ انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا رب ہمیں حکم دیتا ہے، اور رب کہتا ہے تم اپیل کرتے جاؤ میں رحمتیں بھیجوں گا، تم اپیل کرتے جاؤ میں رحمتیں بھیجوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا میری امت میں سب سے قریب میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنے والا ہوگا۔ نبی کا قرب چاہتے ہو تو نبی پہ درود بھیجا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو نبی پاک پر درود بھیجا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وہ بندہ بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے محبت کے ساتھ امت کو کہنا چاہیے صلی اللہ۔ ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آمد ان کی باعث رحمت پیکر شفقت خلق مجسم صلی اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ایک تو وہ لوگ ہیں جو میرے محمد پہ درود بھیجنے والے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو بک بک کرنے والے ہیں، میرے نبی کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں، کبھی نبی کی شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور قانون پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی شرعی سزاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے بد نصیب ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو ایذائیں پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گستاخ پر لعنت ہے۔ آپ کے ہر گستاخ پر سب بولو کیا ہے جی؟ لعنت ہے۔ نبی پاک کا بے ادب لعنت کا حقدار ہے، نبی پاک پہ درود بھیجنے والا رحمت کا حقدار ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا، اور رب نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ گستاخ نبی کے لیے ذلت والا عذاب ہے، نبی کے ادب کر کے ساتھ درود پڑھنے والے کے لیے رب کی رحمت کے وعدے۔ اللہ اکبر، اللہ میں گستاخی سے بھی بچائے اور گستاخ سے بھی بچائے، اسی گستاخ کے ساتھ مومن کا تعلق۔ اچھا جی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات،
بغیر مکتسبوا، اگلی بات بھی، واہ میرے مالک، ایسا قرآن ہے نا اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہوا، جو بات ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا پھٹ قرآن جواب دیتے ہیں۔ ایک عالم نے، ہمارے دوست ہے، بڑی پیاری بات مجھے بتائی، فرمانے لگے، میں نے ایک ذکر کیا کہ یار ہمارے ساتھ فلانا معاملہ ہوا، ہم قرآن پڑھ رہا تھا تو سامنے وہ آیا تھا کہ میں نے سمجھا ایسے جیسے بالکل ہمارا واقعہ کا نقشہ کھینچ دیا۔ انہوں نے فرمایا یہی تو قرآن کا معجزہ ہے، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا نا، جس قسم کا واقعہ ہوتا تھا اس قسم کی آیت اللہ نازل فرما دیتے۔ آج نازل تو نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ قرآن کھول کے پڑھیں نا، آپ کے ہر واقعے میں رہنمائی آپ کو اسی دن مل جائے گی۔ تعلق رکھیں قرآن کے ساتھ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی گستاخ نبی پر لعنت ہے اور واقعی وہ سزا کے حقدار ہے، لیکن اس قانون میں اس کا بعض دفعہ ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ ایک آدمی گستاخی نہیں کی، خواہ مخواہ گستاخی کا فتویٰ ٹھونک دیا اس کو، اور خواہ مخواہ اس کو جناب یہ ہوتا ہے، اور اس میں واقعتاً اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں، ہوا بھی ہے ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات ہیں، خواہ مخواہ کھینچ تان دیا، اگلے کو گستاخ بنا کے کئی جگہ پہ قتل تک کر دیا گیا بیوقوف لوگوں نے۔ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب اگلی آیت میں دیا، فرمایا جو میرے نبی کے بے ادب ہیں ان پر لعنت ہے۔ اور سنیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، بغیر مکتسب، بغیر اس جرم کے جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا کوئی نہیں ہے، خواہ مخواہ الزام لگا کے، تہمت لگا کے ان کو بدنام کر دیتے ہیں۔ فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، انہوں نے بہتان اٹھایا اور واضح گناہ اٹھایا۔ بیت اللہ آپ اور آپ کے پیچھے ساتھی دونوں باتیں کر رہے ہیں، نہیں دھیان کرو، عجیب بات ہے۔ قد سب سے بڑا ہے اور دور سے نظر آ رہے ہو، ادھر سبق کی طرف دھیان کرو۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، بغیر مکتسبو، بغیر کسی جرم کے جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے گستاخی کی نہیں ہے، تہمت لگاتے ہیں۔ فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ تہمت لگانے والے بہتان کے مرتکب ہوئے اور واضح گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا، چادر میں کوئی جوتے لپیٹے ہوئے تھے پرانے سے، سامنے آیا، اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھے، کہنے لگا ھذا نعلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ باللہ معاذ اللہ، کہنے لگا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین ہیں۔ اس نے کھولا، وہ سیدھا سے کوئی جوتے نکلے، اس نے ان کو اٹھایا، چوما، آنکھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا، اور پھر ٹیبل پہ رکھ دیا، اور اس کو کئی 100 اشرفیاں دے کے رخصت کر دیا۔ جب وہ چلا گیا تو ہارون الرشید نے اپنے خادم کو بلایا، کہا یہ بہت جھوٹا آدمی تھا جو ابھی لے کر آیا تھا، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آئے، اور میں جانتا ہوں یہ بڑا مکار آدمی ہے، جاؤ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے جاؤ، ان کو پھینک دو باہر۔ خادم نے حیران ہو کر کہا اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ واقعہ نبی پاک کے جوتے نہیں ہیں، اس وقت آپ نے چوما بھی اور انعام بھی، یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا اس لیے اگر میں اس وقت اس کا جھوٹ پکڑ لیتا نا، اس نے کہا جا فراڈیا، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آئے۔ اس نے باہر جا کے لوگوں کو اپنا فراڈ نہیں بتانا تھا، اس نے میرے بارے میں کہنا تھا او جی نبی پاک کے نالین کی بے ادبی کر دی ہے، اس نے مجھے گستاخ مشہور کر دینا تھا۔ سمجھ آئی؟ اب لوگوں کے اندر تو یہ اتنا عقل تو ہے نہیں کہ تحقیق کریں کہ کی بھی ہے یا نہیں ہے، لوگوں نے مجھے گستاخ مشہور کر دینا تھا اور میں مفت میں بدنام ہو جاتا، صفائی دیتے دیتے میری زندگی گزر جاتی، میں نے چند 100 دے کے اس خبیث کا منہ بند کر لیا ہے، اب جہاں جائے گا میری تعریف ہی کرے گا، میرے خلاف بات نہیں کرے گا۔ اور یہ بات بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہوتا ہے۔
کوئی مسئلہ کسی کو کوئی اور ہوتا ہے اور الزام اگلے پہ گستاخی کا لگا دیا جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ جیسے نبی پاک کی گستاخ کے ساتھ رعایت کرنا جرم ہے، ایسے جو گستاخ نہ ہو اس کو گستاخ کہنا بھی جرم ہے، یہ بھی اسی طرح جرم ہے۔ اور اللہ نے دونوں آیتیں اکٹھی نازل فرمائی، فرمایا جو نبی پاک کو ایذا پہنچاتے ہیں لعنت کے حقدار ہیں، اور جو ایمان والوں کو بغیر جرم کے تہمت لگاتے ہیں بہتان اور واضح گناہ کے حقدار ہیں۔ اس لیے بغیر تحقیق کی بات نہیں کرنی۔ شیخ سعدی کی بات یاد آئی، فرماتے ہیں لومڑی کو کسی نے دیکھا نا بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، کسی نے پوچھا خیر صلی اللہ چی آفت است، کیا مصیبت آ گئی ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نے آرڈر دیا ہے کہ جس کے کان 1.5 فٹ سے لمبے ہونا کاٹ دو، تو میں اس لیے بھاگ رہی ہوں کہ میرے کان نہ کاٹ دیں۔ وہ بے وقوف، تیرے کان تو آدھا فٹ بھی نہیں ہے، وہ تو 1.5 فٹ سے بھی لمبے ہو تب کاٹیں گے۔ اس کا بادشاہ بے وقوف ہے، کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے، کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں۔ ہمارے پاکستان میں ایک خاتون نے کہہ دیا کہ قرآن کی آیت والے کپڑے پہنے ہیں، اس کو مار مار کے بیچاری کو بعد میں پتہ چلا کوئی کڑھائی تھی پتنی کی، ہاں عربی رسم الختم کی خط کی کوئی کڑھائی تھی، قرآن کی آیت کا نام و نشان اس میں نہیں تھی، بس سامنے نظر آیا تو چک رکھا جنا۔ پہلے تحقیق تو کرو، پہلے تحقیق تو کرو۔ تا تریاک از عراق آمدہ شد، مار گزیدہ مردہ شد۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک بندے کو سانپ لڑ گیا، لوگوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، عراق سے تریاک ملتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا عراق سے تریاک تیرا پیو لے کے آ سی، اس وقت لگتے مر جا سی۔ تحقیق ہوتے ہوتے اگلے بندے کو مار دیا، پہلے تحقیق کرو نا، بعد کے اندر سزا دینی ہے۔ خیر اب آگے جی ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے۔ دیکھو جی بنت کہتے ہیں ایک بیٹی کو، بنتان کہتے ہیں 2 بیٹیوں کو، بنات کہتے ہیں جمع کو، جمع 3 سے شروع ہوتا ہے۔ 2 بندے کھڑے ہیں، ایک کہتے ہیں نبی پاک کی 1 بیٹی ہے، دوسرا کہتے ہیں نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں۔ قرآن کہتے ہیں نبی پاک کی بنت نہیں ہے، بنات ہے۔ کہتے کیا ہے بولو؟ بنات ہے۔ تو بنات کے لیے کم از کم 3 ہونا ضروری ہے۔ معلوم ہے 4 والے کی بات ٹھیک ہے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اچھا جی اپنی یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی امت کی عورتیں بھی نبی پاک کی بیٹیاں ہیں، جمع اس لیے بھی آ گیا، جواب یہ ہے امت کی عورتوں کا الگ ذکر ہے۔ دیکھو قل ازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور امت کی عورتوں سے، ایمان والی عورتوں سے۔ یہ بعد میں ذکر ہے نا الگ سے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، لپیٹ لیا کرے اپنے اوپر بڑی چادریں، بڑی چھیل یا بڑا برقع لپیٹ لیا کریں، اس کے اندر لپٹی ہوئی ہونی چاہیے۔ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بہتر ہے کہ معلوم کر لی جائیں پر اذیت نہ دی جائیں، پہچان لی جائیں۔ کیا مطلب؟ جب برقعے میں لپٹی ہوئی ایک عورت آ رہی ہوگی، دور سے پہچانی جائے گی کوئی حیادار عورت آ رہی ہے، اس لیے کوئی جرت ہی نہیں کرے گا اس کے قریب جانے کی انشاءاللہ۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق باز نہ آئے، منافق بڑے خبیث تھے، مدینہ کی گلیوں میں صحابیات کے اوپر آوازیں کستے، سیٹیاں مارتے، لوفر لوگ ایسے کرتے ہیں نا۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ باز نہ آئے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور افواہیں پھیلانے والے مدینہ میں، جھوٹی خبریں پھیلائیں کسی عورت کے بارے میں، نعوذ باللہ بڑی بری باتیں پھیلانا شروع کر دیں، اگر وہ ان حرکتوں سے باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان کے پیچھے لگائیں گے، یعنی ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ آپ کے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے اس شہر مدینہ میں مگر تھوڑے وقت کے لیے، یعنی قتل کر دیے جائیں گے۔ ملعونین، لعنت کی ہوئی ہیں،
جو مسلمان عورتوں کو چھیڑتے ہیں، جو مسلمان عورتوں کی عزت پہ حملے کرتے ہیں، جو ان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ملعونین، وہ لعنتی ہیں، اینما ثقفوا، جہاں پائے جائیں، اخذوا، پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن عوام کی ذمہ داری نہیں، اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور ہرگز آپ رب کی سنت کے لیے کوئی تبدیلی نہ دیکھیں گے۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اچھا جی قیامت کب آئے گی؟ قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، تجھے کیا پتا شاید کہ قیامت بالکل قریب آئی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، قیامت آ جائے یا بعد میں آئے، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے رب نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں نہ پائیں گے نہ کوئی اپنا دوست پائیں گے، نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے الٹے لٹکائے جائیں گے آگ میں۔ یقولون، پھر وہ کہہ رہے ہوں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وقالو، اور پھر کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے وڈیروں کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، ان کو دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی لعنت کر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھ پہنچایا، اذیت پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، بس اللہ نے بری کیا اس تہمت سے جو وہ کہتے تھے۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ تو اللہ کے ہاں بڑی عزت والا تھا۔ یہ کون سی تہمت لگائی جس سے اللہ نے بری کیا؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول ایک حدیث میں بھی آیا، ساتھ مفسرین نے جوڑ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نعوذ باللہ ان کے بارے میں کوئی بیماری جو جنسی اعضاء کے متعلق ہے تہمت لگاتے تھے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام غسل کے لیے پتھر پہ کپڑے رکھ کے جناب نہا رہے تھے، تو پتھر لڑکتا ہوا آگے چلا گیا، تو وہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ موسیٰ کے اوپر جو تہمت لگاتے ہو یہ بات غلط ہے، موسیٰ ٹھیک ہے۔ ایک اس دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے، ہارون علیہ السلام کی وفات اچانک جب جنگل میں ہوئی تھی تو انہوں نے کہنا شروع کیا موسیٰ نے خود اپنے بھائی ہارون کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش سامنے کر کے بتایا کہ جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے اس تہمت سے اپنے موسیٰ کو بری کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں ہے کہ قارون نے ایک دفعہ تہمت لگائی تھی، نعوذ باللہ، ایک عورت کو پیسے دے کر کہا تھا موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاؤ، رب نے اس کی زبان کو روک کر موسیٰ کو تہمت سے پاک کر دیا تھا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ خلاصہ ہے جی، آخری صورت احزاب ختم ہو رہی ہے اور مسائل ہم نے بہت سارے اس میں پڑھے ہیں، اب آخر میں خلاصے کی باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، سیدھی بات کی برکت سے رب تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا، اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہ بخشے جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور جو کوئی اطاعت کرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بس یقیناً بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ سنو لوگو، ہم نے تمہیں قرآن دی ہے،
کیا دیے بولو؟ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، تمہیں قدر نہیں۔ سنو، انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا، علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، انہوں نے انکار کیا یعنی معذرت کی اس کو اٹھانے سے، واشفقن منها، اور ڈر گئے اس کو اٹھانے سے، وحملها الانسان، اس کو انسان نے اٹھایا، ہم نے قرآن انسان کو دیا، لیکن دیکھو کتنا ظالم ہے، میرے قرآن سے دور ہو گیا، انہو کان ظلوما جہولا، یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے، ہم نے قرآن دیا اس سے غفلت کرتا ہے، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ رجوع فرمائے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت